والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، نیز وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنی ہے۔ اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں۔ ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو، بشرطے کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو۔ چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہو ان کو ان کا وہ مہر ادا کرو جو مقرر کیا گیا ہو، البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ ان آیات کریمہ میں پہلے محرمات یعنی ان عورتوں کا ذکر ہے جو حرام ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو اس کی پہلی قسم تو پچھلی آیتوں میں بیان ہوئی تھی، یعنی وہ عورتیں کہ جو ہمیشہ حرام ہوتی ہیں اور کسی بھی حالت میں ان سے نکاح کرنا حلال نہیں ہوتا۔ اب یہ دوسری قسم کا بیان ہے کہ جن سے وقتی طور پر نکاح حرام ہے لیکن کسی وقت حلال بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ذکر ہے شادی شدہ عورتوں کا، یعنی جن عورتوں کا نکاح کسی دوسرے شوہر سے ہو چکا ہو، تو جب تک وہ نکاح برقرار ہے تو یہ ساری دنیا کے دوسرے انسانوں کے اوپر حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ شادی شدہ عورت سے نکاح کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، لہذا وہ حرام ہے۔ لیکن اگر فرض کرو کہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی، یا شوہر کا انتقال ہو گیا اور عدت گزر گئی، تو اب ان سے نکاح کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، وہ حلال ہو جائیں گی۔ تو ان کی جو حرمت ہے وہ وقتی نوعیت کی ہے اور عارضی نوعیت کی ہے، اس لیے ان کو الگ سے ذکر فرمایا والمحصنات من النساء۔ یہاں ذرا محصنات کے لفظ کے معنی سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ محصنات یہ لفظ حسن سے نکلا ہے۔ حسن کے معنی قلعے کے بھی ہوتے ہیں، اور جب یہ فعل کے طور پر استعمال ہو تو اس کے معنی کسی کو حفاظت میں لے لینے کے ہوتے ہیں۔ تو احسن یحسن احسانا کے معنی ہے کسی کو حفاظت میں لے لینا۔ محسن صاد کے زبر کے ساتھ اس کو کہا جائے گا جس کو حفاظت میں لے لیا گیا ہو، اور محسنہ
اس کو عورت کو کہا جائے گا جس کو نکاح وہ جو حفاظت میں لے لیا گیا. تو حفاظت میں لینے کے قرآن کریم میں دو مطلب آئے ہیں، دو معنی میں اس لفظ کا اطلاق ہوا ہے. ایک تو شادی شدہ عورتوں کے لیے، اور یہ بڑا معنی خیز لفظ ہے جو شادی شدہ عورتوں کے لیے استعمال کیا. تو لفظی معنی اس کے یہ ہوں گے کہ وہ عورتیں جو نکاح کی حفاظت میں آ گئی ہوں، یعنی جب تک ان کا نکاح نہیں تھا تو وہ اللہ بچائے ہر طرح کے خطروں کا شکار ہو سکتی تھیں. اب نکاح کے تعلق نے، نکاح کے رشتے نے، نکاح کے معاہدے نے ان کو ایک حصار فراہم کر دیا ہے. جیسا قلعہ ایک حصار کے درمیان ہوتا ہے، اس طرح کا ایک حصار اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے ذریعے ان کو فراہم کر دیا ہے. تو اس نکاح کے حصار کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی اہمیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے شادی شدہ عورتوں کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا. ورنہ سیدھی سی بات یہ بھی تھی کہ المتزوجات کہہ دیتے یا منکوحات کہہ دیتے کہ جن کی شادی ہو چکی ہے یا جن کا نکاح ہو چکا ہے ان سے کوئی دوسرا شخص نکاح نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے محصنات کا لفظ استعمال کر کے اس طرف متوجہ فرمایا ہے کہ یہ نکاح بڑا مقدس رشتہ ہے، اور یہ ایسا رشتہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے عورت ایک حفاظت کی حصار میں آ جائے. نکاح کے نتیجے میں شوہر ذمہ دار ہوتا ہے بیوی کا، اس کا خیال رکھنے کا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اس کے لیے معاشی فراخی فراہم کرنے کا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو ایک حفاظت کا ایک تصور، حفاظت کا ایک شعور عطا کرتا ہے شوہر، کہ جب عورت کا نکاح ہو گیا اور شوہر کی وہ بیوی بن گئی تو اب اس کی تمام تر حفاظت کی ذمہ داری شوہر کے ذمہ ہے. لہذا وہ ایک حصار میں آ گئی ہے، محفوظ ہو گئی ہے. اس سے عورت کو بھی یہ سبق دیا گیا ہے کہ تم نکاح کو ایک بہت مقدس رشتہ سمجھو اور اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھو، اور دوسری طرف شوہر کو بھی یہ سبق دیا گیا ہے کہ یہ نکاح اس کام کے لیے ہوا ہے کہ یہ بیوی جو تمہیں ملی ہے تم اس کی حفاظت کرو، اس کی دین و دنیا کے لحاظ سے حفاظت تمہارا فرض ہے. تو یہ نہیں ہے کہ تم اس بیوی سے اپنے طور پر اپنا مقصد حاصل کر کے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور اس کے نتیجے میں وہ مشکلات کا شکار ہوتی رہے. نہیں، بلکہ ان کی حفاظت بھی تمہاری ذمہ داری ہے. یہ لفظ استعمال کر کے قرآن کریم نے بظاہر ان تمام معانی کی طرف توجہ دلائی ہے. تو فرمایا کہ والمحصنات من النساء، وہ عورتیں کہ جو نکاح کی حفاظت میں آ گئی ہوں وہ حرام ہے دوسروں کے لیے. دوسرا ایک لفظ احسان کا لفظ جو قرآن کریم میں دوسرے معنی اس کے آئے ہیں آزاد عورتوں کے معنی میں. یعنی اس زمانے میں بہت سی عورتیں آزاد ہوتی تھیں، بہت سی غلام ہوتی تھیں، کنیزیں ہوتی تھیں، باندیاں لونڈیاں کہلاتی تھیں. جو آزاد عورتیں ہوتی تھیں ان آزاد عورتوں کے لیے بھی محصنات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی جب محصنات کا تقابل باندیوں سے ہو، کنیزوں سے ہو، تو اس کے معنی ہوتے ہیں آزاد عورتیں، اور جب اس کا تقابل غیر شادی شدہ عورتوں سے ہو تو پھر اس کا معنی شادی شدہ ہے اور نکاح کی حفاظت میں آئی ہوئی. یہاں پہلے معنی مراد ہے کہ والمحصنات من النساء، وہ عورتیں کہ جو نکاح کی حفاظت میں آئی ہوئی ہوں یعنی شادی شدہ ہوں، ان سے نکاح دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے. الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان باندیوں کے جو تمہارے ملکیت میں، تمہارے ہاتھوں کی ملکیت میں آ گئی ہوں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ لڑائیوں کے نتیجے میں جو قیدی ہوتے تھے ساری دنیا میں ان کو غلام بنانے کا دستور تھا. مرد اگر گرفتار ہوتے تھے تو وہ غلام بنا لیے جاتے تھے، عورتیں گرفتار ہوتی تھیں تو ان کو کنیزیں یا لونڈیاں یا باندیاں کہہ کر پکارا جاتا تھا اور وہ غلام ہوتی تھی اپنے آقا کی. وہ جو خواتین ہوتی تھیں یعنی جو
واقعتاً باندی ہوں، شرعی طور پر بھی ان کو باندی تسلیم کیا گیا ہو، ان کا حکم اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر فرض کرو کسی جگہ سے جنگ کے نتیجے میں، جہاد کے نتیجے میں جنگی قیدی آئے، ان میں عورتیں بھی تھیں، تو وہ ظاہر ہے کہ عورتیں جو ہیں اب وہ دارالحرب سے دارالاسلام میں منتقل ہو گئی، اس لیے ان کا پچھلے شوہروں سے نکاح ختم ہو جاتا ہے یہاں پہنچنے کے بعد، اور اس کے بعد ان کو عدت گزار کر وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہیں۔ تو یہاں جو استثناء کیا جا رہا ہے اس سے مراد وہی عورتیں ہیں کہ جو جنگ کے اندر قید ہو کر آئیں اور اس کے نتیجے میں وہ کنیزیں بن گئیں، ان کو کنیزیں بنا لیا گیا، ان کے جو سابق شوہر تھے جو دارالحرب میں رہ گئے تو ان سے دارالاسلام میں آنے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے، لہذا اب عدت گزار کر وہ کسی بھی مسلمان مرد سے نکاح کر سکتی ہیں اور ان کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ یہ معنی ہے الا ما ملکت ایمانکم۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے، یعنی یہ بحث چاہت اور خواہش کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے کر فرض کر دیے ہیں یہ احکام کہ فلاں فلاں سے نکاح جائز ہے، فلاں سے جائز نہیں ہے، اور تم عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو تو ان شرائط کے ساتھ کر سکتے ہو۔ چنانچہ آگے ان عورتوں کا ذکر ہے کہ جن سے نکاح جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ جن عورتوں کے بارے میں قرآن و سنت نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ ان سے حرام ہے، وہ تو حرام ہو گئی، لیکن اس کے سوا ساری حلال ہے۔ جیسے فرمایا احل لکم ما وراء ذالکم، جن عورتوں کو ہم نے حرام قرار دیا ان کے سوا ساری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ البتہ اس نکاح کی حلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی شرطیں لگائی ہیں کہ کسی بھی عورت سے نکاح اس وقت جائز ہوگا جبکہ ان 3 شرائط کی پابندی کی جائے۔ پہلی شرط یہ بیان فرمائی کہ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم عورتوں کو چاہو اپنا مال دے کر، اس سے مراد مہر ہے، اور شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی نکاح ہو تو اس میں شوہر کے اوپر واجب ہے کہ وہ عورت کو مہر دے یا مہر کا وعدہ کرے، عقد کرے۔ یہ مہر لازمی شرط ہے نکاح کی، اور شریعت نے اس درجہ اس کو اہمیت دی ہے کہ اگر بالفرض دونوں کسی وقت یہ کہہ دیں ہم بغیر مہر کے نکاح کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا معتبر نہیں، پھر بھی مہر واجب ہوگا، اور وہ مہر مثل ہے۔ تو مہر کو ایک لازمی شرط قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے۔ اس میں بھی بڑی عجیب حکمت ہے کہ جب شوہر مہر دے گا یا مہر کا کم از کم معاہدہ کرے گا دینے کا کہ میں فلاں وقت میں ادا کروں گا، تو اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ میں یہ کوئی کھیل کرنے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ ایک باقاعدہ عقد کر رہا ہوں، باقاعدہ معاملہ کر رہا ہوں، باقاعدہ معاہدہ کر رہا ہوں، جس کے معاوضے میں میں پیسے بھی دے رہا ہوں۔ تو اس کے نتیجے میں اس عقد کی، اس معاہدے کی ایک اہمیت دل میں پیدا کرنا مقصود ہے، اور دوسری طرف یہ شوہر کی طرف سے بیوی کا اکرام ہے کہ اس کو اپنے نکاح میں لانے کے لیے بیوی اپنے میکے کو چھوڑ کر آ رہی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ رہی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آ رہی ہے، شوہر کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے، تو کم از کم شوہر کو کوئی مالی طور پر تو کوئی اپنی اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے، اس کے کوئی اعزازیہ دینے کے لیے، اس کو ایک طرح سے ایک اکرام کرنے کے لیے مہر اس کے ذمہ لازم کیا گیا ہے۔ اس سے نکاح کے رشتے کی اہمیت بھی اور اس کی قداست بھی اور اس کا تقدس بھی اس میں بتایا جا رہا ہے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ مال مقرر کیا جائے، اور یہاں یہ عرض کر دینا مناسب ہے کہ اگرچہ شریعت نے اس کی ایک کم سے کم مقدار مقرر کر دی ہے،
10 درہم چاندی کے، وہ ہر دور میں اس کی قیمت بدلتی رہتی ہے، لیکن بہت زیادہ قیمت نہیں ہوتی وہ، لیکن کم سے کم حد مقرر کرتی ہے. اس سے کم اگر کوئی مقرر کرے گا تو پھر وہ بھی مقرر کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ اس کم سے کم حد تک واپس آنا ہوگا. اور اس کی وجہ سے چونکہ کم سے کم مقدار مقرر کی گئی ہے 10 درہم شریعت کی طرف سے، تو بعض اوقات لوگ اس کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ مہر جتنا کم ہو اتنا ہی اچھا ہے. یہ شریعت کی نظام میں سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ مہر بہت کم ہو. یہ خیال بالکل غلط ہے. مہر در حقیقت پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ عورت کا اکرام ہے اور ایک عقد کے ذریعے اس کو دیا جا رہا ہے، لہذا اس کو معتد ہونا چاہیے، قابل لحاظ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ معمولی سی کوئی چیز مقرر کر دی، تاکہ جس سے اکرام معلوم ہو، اکرام ہو، احترام ہو. اس لیے شریعت نے ایک حد کم سے کم کی مقرر کر دی ہے. لیکن شریعت کا اصل مزاج یہ ہے کہ عورت کا اصل حق وہ مہر ہے جس کو مہر مثل کہا جاتا ہے. یعنی اسی کے اپنے خاندان میں جو دوسری عورتوں جو اس کی ہم عمر بھی ہوں، اس کے ہم خاندان بھی ہوں، اور بحثیت مجموعی اس کے ساتھ ایک جوڑ کی خواتین ہوں، ان کا جتنا مہر مقرر کیا گیا ہے خاندان میں، اتنا مہر مہر مثل کہلاتا ہے. مہر مثل عورت کا حق ہے، اور اس وجہ سے اگر مہر مثل سے کم کرنا ہو تو بغیر اس کی اجازت کے ایسا کرنا درست نہیں ہے. اجازت بھی خوش دلی کے ساتھ ہو. لہذا یہ سمجھنا کہ مہر کو کم رکھنا کوئی فضیلت کی بات ہے، بہت کم رکھنا، یہ بات درست نہیں. ہاں، شریعت نے اسراف ہر جگہ ناپسند کیا ہے، تو اتنا مہر مقرر کر دینا کہ جس کے بعد آدمی کو دینے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے، اور اس کے نتیجے میں آخر میں بیوی سے چاروں ناچار معاف کرانے کی تک کی نوبت آئے، تو یہ بات پسندیدہ نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اتنا مال مہر کے اندر مقرر کرے جو قابل لحاظ ہو اور مہر مثل کے مطابق ہو. دوسری شرط نکاح کو حلال کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ محسنین، تم عورتوں کو حفاظت میں لینے والے ہو. اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ عورتوں کو حفاظت میں لینے والے ہو، یعنی اس کا مفعول عورتوں کو قرار دیا جائے، اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے آپ کو حفاظت میں لینے والے ہو، محسنین انفسکم. اس کے معنی بھی یہ ہے کہ نکاح کرنے کا مقصد محض وقتی طور پر ایک جنسی لذت اٹھا لینا نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک جنسی لذت اٹھانے کا دل میں تقاضا پیدا ہوا تو بس جلد بازی میں کچھ دیر کے لیے نکاح کر کے اور فارغ ہو گئے، اور اس کے ساتھ باقاعدہ نکاح کا رشتہ برقرار رکھنا مقصود نہیں. تو یہ معنی ہے محسنین کہ حفاظت میں لانے والے ہو. عورت کو حفاظت میں لے آئے اس معنی میں کہ اب وہ ساری دوسری دنیا کے تمام مردوں پر حرام ہو گئی. جب تم نے اس سے نکاح کر لیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو، اس کی جان و مال کی بھی حفاظت کرو، اس کی عصمت و حفظت کی بھی حفاظت کرو، عزت کی بھی حفاظت کرو. اور اگر محسنین کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو حفاظت میں لانے والے ہو، تو معنی یہ کہ نکاح کو ذریعہ بناؤ اس بات کا کہ تم پر شیطان حملہ کر کے تم اسے کسی گناہ میں مبتلا نہ کرے. اللہ تعالی نے تمہیں جنسی لذت اٹھانے کے لیے ایک حلال طریقہ مہیا فرما دیا، تو اب اس حلال طریقے پر قناعت کرو اور اس پر اکتفا کرو، اور اپنی جنسی خواہشات کے نتیجے میں کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرو جو بے حیائی کے کام ہو، ان میں نہ مبتلا ہو. یہ سارا مفہوم محسنین کے اندر داخل ہے. تو بتلا یہ دیا ہے کہ نکاح کرتے وقت نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کی بھی حفاظت کر رہا ہوں، اپنی بیوی کی بھی حفاظت کر رہا ہوں، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر رہا ہوں.
غیر مسافحین، تیسری شرطیں لگائی کہ تم محض پانی بہانے والے نہ ہو. لفظی معنی یہ ہے پانی بہانے والے، یعنی شہوت رانی کرنے والے، جن سے لذت سے غرض ہے اور کچھ نہیں، ایسا نہ ہو. اس سے اشارہ کر دیا ہے متعہ یا عصمت فروشی کے حرمت کی طرف، کہ جو لوگ عصمت فروشی کرتے ہیں، جو اب خواتین عصمت فروشی کرتی ہیں الیاذ باللہ، یا جو مرد ان سے عصمت فروشی کرواتے ہیں یا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے پیش نظر کوئی بنیادی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ وقتی طور پر ایک جنسی تقاضا پیدا ہوا ہے، اس جنسی تقاضے کو وقتی طور پر تسکین دے کر پانی بہا دیں، مسافرین. پھر اس کے بعد کوئی تعلق نہیں اس عورت سے جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، پھر نہ اس کے ساتھ کوئی نکاح کا تعلق ہے، نہ کوئی معاہدہ ہے، نہ کوئی اس کی ذمہ داری اٹھانا ہے، نہ کوئی اس کو حفاظت پہ لینا ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ صرف ایک وقتی شوق پورا کر کے، وقتی خواہش پوری کر کے اس کو چھوڑ دیا. جبکہ مقصود تھا محسنین، حفاظت اپنی بھی اور اس کی بھی، اور ایک ایسا خاندانی نظام وجود میں لانا کہ جو تقدس رکھتا ہو. اس قسم کے جو عارضی انتظامات کیے جاتے ہیں عصمت فروشی کے یا متاع کے، اس میں یہ دونوں باتیں مفقود ہوتی ہیں. کوئی ایسا خیال نہیں ہوتا کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھی رہیں گے اور ہم آپس میں اپنی زندگی اکٹھے گزاریں گے اور ہماری ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہوں گی، ہمارے حقوق بھی ہوں گے. یہ سب باتیں فراموش کر کے محض ایک وقتی جذبے کے تحت 1 گھنٹے کے لیے، 1.5 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے کسی کے ساتھ رابطہ کر لیا اور اس کے بعد پھر اس سے الگ ہو گئے، تو یہ مسافحین میں داخل ہے، غیر مسافحین، اس حالت میں کہ تم پانی بہانے والے نہ ہو. لفظی معنی تو یہ ہے، اور پانی بہانے سے مراد شہوت نکالنا. پھر فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. اب یہ 3 شرطوں کے ساتھ جب نکاح ہو گیا حلال عورت کے ساتھ، اب اس سے فائدہ اٹھاؤ، بے شک اس سے جو لطف اٹھانا ہے وہ لو. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جب ان خواتین سے تم نے استمتاع کیا یعنی لطف اٹھایا، تو فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کے مہر ان کو دو فریضہ، اس حالت میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فرض سمجھ کر مہر ادا کرو. اس میں ایک تو طرف تو تنبیہ یہ فرما دی گئی کہ مہر ادا کرنا اہتمام کے ساتھ ضروری ہے. بہت سے معاشروں میں مہر کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی، اور نہ دینے والے کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں کبھی دینا ہے، نہ لینے والی کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں کبھی لینا ہے، بلکہ اس کو وہ ایک عام کارروائی سمجھ کر ایک وقتی لذت اٹھانے کے لیے کر لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم یہ سمجھو کہ تم نے جو اٹھایا اس کا پھر اجر یعنی مہر ادا کرو، اور یہ فریضہ ہے تمہارے ذمہ مہر کا ادا کرنا. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، مہر کی ایک مقدار مقرر کرنا نکاح کے اندر یہ تو ضروری ہے، لیکن جب ایک مقرر ہو گیا، عورت اس کی مستحق بن گئی، بعد میں باہمی رضامندی سے اس میں کمی بیشی کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی مہر شوہر چاہتا ہے میں نے مہر کم مقرر کیا تھا میں زیادہ کر دوں، اور بیوی چاہتی ہے کہ بھئی میں نے زیادہ مقرر کروا لیا تھا کم کر دوں، تو دونوں کو باہمی رضامندی سے، یک طرفہ طور پر نہیں ہو سکتا، لیکن باہمی رضامندی سے وہ آپس میں کوئی کمی بیشی کر سکتے ہیں. تو فرمایا کہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس مقدار میں جس کی تم نے آپس میں رضامندی سے مقدار مقرر کر لی ہو، من بعد الفریضہ، ابتدائی قرارداد کے بعد، من بعد الفریضہ یعنی ابتدائی طور پر جو مہر کی مقدار مقرر کی گئی تھی اس کے بعد. ان اللہ کان علیم حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بھی ہے،
اور خوب حکمت کا بھی مالک ہے۔